الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں: وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو اور جیب کی طرف جائے ہی نہ، کنجوسی کرو، اور نہ ہی اس کو اتنا کھول دو کہ جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی لگانے لگ جاؤ. اگر ایسا کرو گے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تو ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو جائے گا. تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام سے نکال دے، کفر کروا دے، شرک کروا دے. اگر وہ اس جال سے بچ جائے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ گناہوں میں پڑ جائے، بدکاری، چوری، فراڈ، اس کام میں پڑ جائے. چلو شرک کفر نہ صحیح، یہی صحیح، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے. اگر وہ اس سے بھی بچ جائے تو تیسرا جال اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ قابو نہیں آ رہا تو پھر یہ نیکیاں تو کرے مگر وہ والی جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائیں. پیسہ وہاں لگائے، محنت وہاں لگائے، ایسے جواب دینے پہ محنت لگائے جو سوالیہ پرچے میں ہے ہی نہیں. اگر وہ اس جال سے بھی بچ جائے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے یہ کبیرہ بھی نہیں کر رہا تو پھر یہ ایسا کرے کہ صغیرہ گناہ ہی اتنے زیادہ کرے کہ وہ کبیرہ ہو جائے. صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کر وہ صغیرہ گناہوں میں اتنا زیادہ آگے نکل جائے کہ آج وہ کبیرہ کے قریب پہنچ جائے. اگر وہ اس سے بھی بچ جائے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جائز کام اس میں اتنی توسع اختیار کر لے، ہیں وہ جائز مگر اس میں اتنی وسعت اختیار کر لے کہ یہ اس میں ہی مگن ہو جائے. کھانا پینا جائز ہے تو بہت اعلیٰ معیار کا کھائے، کپڑے پہننا جائز ہے تو بہت اعلیٰ معیار کے پہنے، گاڑی اس کی بہت اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے، گھر کی سائڈ ایلیویشن کا پتھر ترکی سے آنا چاہیے اور فرنٹ ایلیویشن کا جرمنی سے آنا چاہیے. تو جائز ہے نا، تو کیا ہے، جائز ہے، پھر اس میں کھینچو، خوب کھینچو. تو پھر وہ اس سے اسراف کرواتا ہے. اسراف وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے توحید میری پکی ہے، شرک میں نہیں کرتا، بدعات میں نہیں کرتا، چوری چکاری میں نہیں کرتا، حلال کمایا ہوا میرا مال ہے تو میں جہاں چاہوں لگاؤں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے. حالانکہ رب ذوالجلال والاکرام نے پوچھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، ایک روایت میں عن ثلاث، جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا اللہ کے دربار سے قدم نہیں ہلا سکے گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کیسے کمایا اور ایک یہ ہے کہ مال کیسے خرچ کیا.
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا کیا نعمتیں تم نے کھائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی آ گئے، عمر بن خطاب بھی آ گئے، تینوں اتفاق سے آئے، مطلب پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ تو پوچھنے لگے بھی کیسے آئے ہو آپ ایک دوسرے کو؟ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اچھا چلو پھر چلتے ہیں کسی کے پاس۔ ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہ گھر میں نہیں تھا، بیوی اس کی نے پانی پیش کیا، چھاؤں میں بٹھا دیا، کھجوریں پیش کر دیں، تھوڑی دیر تک وہ مالک بھی آ گیا، زہ قسمت مہمان میرے پاس آئے ہیں، جانور ذبح کیا، گوشت کھلایا ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کھایا، اور بعد میں فرماتے ہیں یہ ٹھنڈی چھاؤں اور یہ میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا فریج والا نہیں، وہ گھڑے والا ٹھنڈا پانی، میٹھا اور ٹھنڈا پانی، میٹھا چینی والا نہیں، وہ سادہ پانی، کیونکہ زمین کا پانی کھارا ہوتا تھا، میٹھا کنواں کہیں کہیں ہوتا تھا، وہاں سے پانی بھر کر لاتے تھے۔ تو کہا یہ ٹھنڈی چھاؤں اور یہ میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کا قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں دی تھی، تو نے میرے لیے کیا کیا۔ ہماری نعمتیں تو اس سے کہیں آگے تک ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان کا پوچھا جائے گا، میں نے کان دیا تھا کیسے استعمال کیا، میں نے آنکھ دی تھی کیسے استعمال کی، دل میں تم کیا پلان بناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جسم کے اعضاء اور اس کی سہولتیں اور اس کی نعمتیں، ان کا بھی سوال ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ ٹھنڈی چھاؤں اور یہ پنکھے اور پینے کا پانی، کھانے کے لیے کھانا تیار شدہ، یہ سب کا اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا۔ یہ نہیں کہ تو نے کیوں پانی پیا تھا، یہ نہیں پوچھے گا، بلکہ میری نعمتیں استعمال کر کے تو نے آؤٹ پٹ کیا دی تھی، کیا نیکی کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو جو قوم شرک سے بچ جائے، بدعات سے بچ جائے، اور کفر کے بعد جو چھوٹے گناہ آتے ہیں، چوری چکاری، بدکاری، سیاکاری، ان سے بھی بچ جائیں، اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور جائز کاموں کو اتنا ایکسٹینڈ کر دیں، اتنا زیادہ کر لیں کہ دنیا کی نعمتوں میں اتنے زیادہ مگن ہو جائیں، ان کی دنیا کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ دشمن کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، دشمن کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان ان چیزوں میں پڑ جائیں، وہ مال میں اسراف کریں، وہ زیادہ اچھا کھائیں، وہ زیادہ اچھا رہیں، زیادہ اچھا پہنیں، ان کی سڑکیں بڑی صاف ہوں، ان کو سہولیات بہت حاصل ہوں، میٹرو شیٹرو، اورنج ٹرین اور سو اینڈ سو ان کے لیے بنی ہوئی ہو، اس کے لیے آفریں کرتے ہیں، یہ پیسے لے لو، گلے میں رسی ڈال کے میرے ہاتھ میں دے دو، اور تم ٹرین پہ بیٹھ کے سفر کیا کرو، گلے میں زنجیر اور پاؤں میں زنجیر ڈال کے میرے ہاتھ میں دے دو، اور تم جناب ان ٹرینوں پہ اور ان سہولتوں میں رہو۔ وہ خود آفر کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، میں نے انگلش میں بھی خریدی تھی اسلام آباد سے، اور یہاں اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی میں نے خرید کے رکھا تھا۔ Confessions of an Economic Hitman، ایک معاشی بدماش کے اعترافات، معیشت کے حساب سے ایک بدماش آدمی، اس کے اپنے اعترافات۔ وہ IMF کا، ورلڈ بینک کا نمائندہ ہے جو ریٹائر ہو گیا ہے، اور وہ اپنے اعترافات کرتا ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے کہ ہم
افراد کو، جماعتوں کو، فیکٹریوں کو، ملوں کو اور پھر ملکوں کو کیسے آفر کرتے ہیں اور پھر ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال لیتے ہیں اور ان کو مقروض کر دیتے ہیں۔ عوام کہتی ہے کہ جو ملک کو مقروض کرے گا اس کو ووٹ دیں گے، اور حکمران پھر وہی کام کرتے ہیں، ملکوں کو مقروض کرتے ہیں اور اپنے گلے میں توق ڈال کے ان کو پکڑا دیتے ہیں۔ اب تو کوئی بات ڈھکی چھپی رہی نہیں، عوام کا عرق نکل گیا، بل بڑے آ رہے ہیں، عوام بلوں سے بل بلا گئے۔ حکومت نے کمیٹی بنائی کہ ان کو ریلیف کہاں سے دیا جا سکتا ہے، کون سا ٹیکس کم کر دیا جائے تو ان کے بل تھوڑے کم ہوں، اور کافی دیر بعد کمیٹی نے سجیشنز اور تجویزیں پیش کیں کہ یہ کر دیا جائے تو عوام کے بل کم ہو سکتے ہیں، اور بعد میں حکومت نے کہا کہ ہم نے تو تجویزیں پیش کر دی تھی، IMF نہیں مانا، اس لیے ہم اپنی عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ یعنی اپنے گلے میں رسی ڈال کے ان کو پکڑا دی، اور پھر فلسطین پہ حملہ ہو گیا، اور پھر مسلمان کا خون بہنے لگ گیا، اور پھر ان کے نعشیں فضا میں بلند ہونے لگ گئے اور ان کی ٹانگیں اڑنے لگ گئیں، اور اس کے دل میں ترس پیدا ہوا، اس کے جذبات بڑھ کے، اور اس نے انگڑائی لی اور نیند سے بیدار ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا، مدد کرنی چاہیے، گلے تیرے میں توق ہے، پاؤں میں زنجیر ہے، اور کدھر جانا چاہتا ہے بچوں؟ عوام اپنے لیول پر مقروض ہے، اور مقروض روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، مقروض اپنی جائز خواہشات کو بڑھانے میں ہے، جائز خواہشات کو زیادہ دائرہ وسیع کرنے میں مقروض ہوئی ہے، روٹی کھانے میں مقروض نہیں ہوئی۔ اپنی ضروریات، مجبوریاں اس میں مقروض نہیں ہوئی، مجبوریوں کے علاوہ جو جائز تھی مگر اس کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا اس میں قرضے لیے جا رہے ہیں۔ تیرے پاس سائیکل ہے تو موٹر سائیکل لے لو، اتنے کی ہے، لاکھ کی، آپ کو 1.5 کی ملے گی اور قسطوں پہ لے لو۔ اچھا، تیرے پاس موٹر سائیکل ہے، 50 کی گاڑی 70 میں ملے گی، لے لو، ہم دیتے ہیں آپ کو۔ آپ کے پاس سادہ گھر ہے، آپ بنگلہ بنا لو، اتنے کروڑ روپے دیتے ہیں۔ ایک بنگلو کو رینوویٹ کرنے کے لیے بینک 6 کروڑ روپیہ دے رہا ہے۔ ان اداروں کا کام یہ ہے مسلمانوں کی معیار زندگی کو بلند کرنا۔ 50-60 سال لگ گئے، ملک میں معیار زندگی بلند کرنے کے ادارے کام کر رہے ہیں، اور وہ بیکاروں کو کار دے رہے ہیں، اور اب ساتھ کے ساتھ گلے میں توق ڈال کے ان کو پکڑا چکے ہیں، اور اب ان کی غیرت کھڑی ہو رہی ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے، اور گلے میں توق ہے، پاؤں میں زنجیر ہے، کچھ حرکت کرنے کے لائق نہیں۔ کسی کے گلے کا توق بینک کا ہے، اور کسی کے گلے کا توق اپنا ذاتی پیسے سے معیار زندگی بلند کر چکا ہے، اور اپنے آپ کو سہل پسند بنا چکا ہے، اور اب 10 بیماریاں گلے لگا چکا ہے، بات کرتا نہیں، کھیلتا نہیں، باہر نکلتا نہیں، اور اب اس کو شوق چڑھا کہ میں فلسطینیوں کی مدد کروں۔ اس طرح نہیں ہوتا، تم بہت لیٹ ہو چکے ہو۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر واپس جانا پڑے گا۔ حکومتیں اپنے لیول پر توبہ کریں، بڑے فخر سے حکمران کہتے ہیں میرے اس کام سے میری قوم کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ حضرات صحابہ اکرام قوم کے معیار زندگی کو کم کرنے پر محنت کرتے تھے، اور ہمارے حکمران قوم کا معیار زندگی بلند کرنے پر محنت کرتے ہیں۔ محنت کیا، قرض اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہوں نے آدھی دنیا فتح کی اور آدھی کو فتح کرنے کا عزم رکھتے تھے،
یعنی کوئی مجبوری نہیں تھی، فلسطین کی چابیاں لینے گئے تھے، وہ 1000 اونٹ اور گھوڑے لے کر جا سکتے تھے، وہ 10,000 اونٹ اور گھوڑے لے کر جا سکتے تھے۔ یہ ان کا اختیاری فقر تھا۔ ایک ہوتا ہے اجباری فقر، کھانے کو کچھ نہیں تو ہم فقیر ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تو پیٹ پر پتھر ہے، یہ اجباری فقر ہے۔ اور ایک اختیاری فقر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بنو نذیر فتح ہوا ہے، اس کے بعد آپ پر اجباری فقر ختم ہو گیا تھا۔ اب اگلی آخری رات تک، آخری دن تک جو آپ نے فقیری اختیار کی ہے، وہ آپ کا اختیاری فقر ہے۔ بہت پیسہ تھا آخری دنوں میں آپ کے پاس، مگر صدقہ اتنا کرتے تھے کہ آخری دن بیویوں کی روٹی کے لیے یہودی کے پاس زرہ گروی رکھ کر جو لیے ہوئے تھے۔ یہ اختیاری فقر تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے فلسطین کی چابیاں لینے، ایک سواری لے کر 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، 600 کلومیٹر آدھی دنیا کے خلیفے نے پیدل کیا ہے۔ آدھی دنیا کے خلیفے نے 600 کلومیٹر اکیلے پیدل سفر کیا ہے، اور 600 غلام نے پیدل سفر کیا ہے۔ یہ اجباری فقر نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا۔ اور فرماتے تھے میرا گورنر وہ بنے گا جو چھان کر آٹا نہیں کھائے گا، جو بریک کپڑا نہیں پہنے گا، جو چھوٹے قد کا گھوڑا استعمال نہیں کرے گا، جو گھوڑے پر زین لگا کر نہیں بیٹھے گا، چھلانگ لگا کے چڑھے گا۔ اونچے قد کا گھوڑا چھلانگ لگا کے چڑھے گا تو پیٹ کو چھوٹا کرنا پڑ گیا، پھر گھوڑے پہ زین نہیں ہوگی تو پسینہ آئے گا، گھوڑے کا اور اس کا پسینہ ایک ہو جائے گا، اوپر سے موٹا کپڑا ہوگا تو سارے نخرے نکل جائیں گے، اور بلا چھانے آٹا اندر جائے گا تو اندر کے نخرے بھی نکل جائیں گے۔ وہ معیار زندگی کو کم رکھنے پر محنت کرتے تھے، ہم اس کو بڑھانے پر لگے ہوئے ہیں۔ اور غریب آدمی کی بھی غربت مجبوری ہے، ورنہ اس کے پاس پیسہ ہو تو کبھی صبر نہ کرے، وہ بھی چھلانگ لگائے بہت اونچی، اور وہ بھی بہت اچھی ہر چیز رکھے، ہر بندے کی چاہت کی بن گئی ہے، جبکہ یہ وار ویپن ہے، دشمن کا وار ہے، دشمن کا ہتھیار ہے کہ دشمن اپنی مخالف قوم کو معیار زندگی ان کا بلند کرتا ہے تاکہ کسی کام کے نہ رہے، تاکہ کسی کام کے نہ رہے۔ کاریں دے دو تاکہ بیکار ہو جائیں، تاکہ کچھ کر نہ سکے۔ تو اگر ہمارا عزم، جذبہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کی مدد کرنے کا سچا ہے تو پھر اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا، معیار زندگی گزارے والا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جسم کو مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ ہم رب کو یہ کہتے ہوئے سچے ہوں کہ یا اللہ وہ دن لا کہ ہم بھی قربانیاں پیش کر سکیں۔ اس حالت میں اگر اللہ نے وہ دن دکھا دیا تو پھر بنی اسرائیل والا حال ہوگا۔ لولا کہتے تھے لما کتبت علینا القتال، ہم پہ قتال کیوں فرض کر دیا، قتال کیوں فرض کر دیا؟ پہلے کہتے تھے ہمارے لیے خلیفہ مقرر کریں، ہم قتال کرنا چاہتے ہیں، اور جب کر دیا تو کہا کیوں کر دیا، ہم تو تیار ہی نہیں تھے۔ تو بھائیوں اپنے آپ کو ماپو تولو، حکمرانوں کو بلیم بعد میں کرنا۔ آج اگر وہ فلسطین کے اوپر اسرائیل پہ حملہ کر دے، جو اس کا ریئیکٹ آئے گا پاکستان پہ قبول کرنے کو تیار ہو؟ جو تصویریں فلسطین کی دیکھتے ہو، اپنے ملک کی وہ تصویریں دیکھنے کے لیے تیار ہو؟ مقابلہ اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے ہے۔ جو ان کی نعشیں تڑپتے دیکھتے ہو، اپنے پیاروں کی دیکھنے کے لیے تیار ہو؟ جس کام کے لیے چاہت رکھتے ہو، کیا آپ میں دم ہے؟ پیدل چلنا آتا ہے؟
سرنگوں میں گھومنا آتا ہے؟ جب ہماری حالت یہ ہے ہم بیکار ہو چکے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو کارآمد کرو، پھر کہنا کہ یا اللہ وہ موقع دے کہ ہم بھی کوئی کردار پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔